احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے احترام والے بن کے کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں۔ آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل لکھتے گا وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے، تو کہتے امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام نیچے ہیں۔ کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی یہ نظر میری طرف دیکھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی۔ خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنیں، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، پانچ ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ بادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں اور اپنی اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہے احترام کرنے سے۔ مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے، اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی
کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی، جس کا خامند موجود ہے اور وہ خامند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا۔